السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب خیریت سے؟ آپ حضرت امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوئیں گے. میرا نام رحمت اللہ خان ہو گیا اور میں اسلامک چینل کا یہ میرا فرسٹ ویڈیو ہے. امید ہے کہ آپ لوگ کو میرا چینل اچھا لگے گا اور آپ لوگ اس میرے چینل کو آگے تک دور دور تک پھیلائیں گے، کیونکہ میں اسلامک چینل پہ ریئیکشن کرنے والا ہوں. اور جو ہمارا آج کا فرسٹ ویڈیو ہوگا وہ قرآن کے اندر جو ہمارے حضور نے فرما کے گئے کہ ان کا لاسٹ ٹائم کا جو حج ہوا تھا اور اس ٹائم میں ایک قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی جس میں یہودی نصارہ نے اس قرآن کے اندر کیا نازل ہوا تھا. جو یہودی نے بولا تھا کہ اس قرآن کے اندر جو آیت نازل ہوئی ہے اس کو اگر یہ ہمارے کتاب میں ہوتا تو اسے ہم آج کے دن عید مناتے ہیں. ایسا کیا تھا اس کے اندر تو ہم آج جانیں گے حضرت مفتی مولانا سلمان اظہری صاحب کے بیان سے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے جس کے متعلق یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں داخل ہوئی ہوتی، یہ ہماری کتاب میں اتری ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے. سبحان اللہ. یہودی یہ کہتے ہیں اس آیت کا نزول اگر ہماری کتابوں میں ہوا ہوتا تو جس دن یہ آیت اتری اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے. وہ آیت کون سی ہے؟ وہی میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری حج تھا آپ کی ظاہری زندگی کا. اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا حج مکمل کر کے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اس جگہ پر تم سے دوبارہ ملاقات نہ کروں. اور وہ آخری حج کہا جاتا ہے اور آخری خطبہ بھی حضور کا خطبۃ الوداع جس کو کہتے ہیں مشہور ہے. خطبۃ الوداع. اس وقت یہ آیت اتری تھی. آیت کا معنی پہلے سن لیں، ترجمہ. رب تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میری نعمتیں پوری اتار دیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تم کو اسلام دے کر میں راضی ہوا. یہ آیت ہے. کسی بھی دین کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ پورا کمپلیٹ ہے سوائے اسلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلے جتنے دین آتے رہے بعد میں اور اس میں شوشہ تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، شریعت پھر بدلے گی. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کی شریعت تھی. پھر اس کے بعد زمانہ تبدیل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، شریعت بدلی ہے. عقیدہ نہیں بدلتا، شریعت یہ لا کو کہتے ہیں، قانون، قوانین بدلے جاتے رہے. آدم علیہ السلام کی شریعت میں الگ قوانین تھے، نوح علیہ السلام کی شریعت میں قانون الگ تھے. بدلتی گئی شریعتیں، لیکن آ کر سٹاپ ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر. اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اب دین کمپلیٹ ہو گیا، اب شریعت نہیں بدلی جائے گی قیامت تک. اس میں رد و بدل نہیں ہوگا. جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام رہے گا، جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا. اب کوئی دنیا میں نہیں آئے گا جو اس شریعت میں کوئی نیا حلال پیدا کرے، نیا حرام پیدا کرے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ سنیے، قرآن پاک نے جب یہ فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ وعدہ، یہ دعویٰ کسی اور دین میں نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام میں ہے کہ یہاں پیدا ہونے سے لے کر کے وفات تک کے مسئلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان کر دیے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشکی کی چیز بھی نہیں ہے، کوئی تری کی چیز بھی نہیں ہے جس کو قرآن نے بیان نہ کیا ہو. رب تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان فرما دی. تمہاری شریعت کمپلیٹ ہے. آج تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے لا، قانون کسی ایرے غیرے کے پاس سے لینے کی ضرورت نہیں. اسلام ہر قانون تمہیں دیتا ہے، چاہے بچوں کے معاملات ہوں، چاہے جوانوں کے معاملات ہوں، شوہر بیوی کے حقوق ہوں، ماں باپ کے حقوق ہوں، استاد شاگرد کے معاملات ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، تجارت کے، لین دین کے، نکاح کے، خلا کے، عدت کے، طلاق کے، سارے مسائل پورا کا پورا تفصیل کے ساتھ اسلام تمہیں دیتا ہے
اس طرح کا کوئی لا پوری دنیا میں نہیں ہے جس طرح اسلام کے پاس ہے. ظاہر سی بات ہے جب اسلام کے پاس اتنا بڑا مکمل نظام ہوگا تب تو پھر یہ ٹارگٹ نمبر 1 پوری دنیا میں ہوگا ہی ہوگا. ظاہر سی بات ہے. یوں ہی اسلام سے لوگ نہیں چڑھتے, یوں ہی اسلام سے نہیں نفرت کرتے. اسلام کے اوپر ہر جگہ ظاہر سی بات ہے کہ حسینوں سے ہی حسد ہوتا ہے. کوڑی سے کون حسد کرے گا؟ جس کو کوڑ کی بیماری ہو اس سے کوئی حسد نہیں کرتا. ایک حسین دوسرے حسین سے بھی نفرت کرتا ہے, حسد کرتا ہے. یا کم صورت والا اچھی صورت والے سے حسد فطری طور پر کرتا ہے. اسی لیے محاورہ کہا گیا ہے کہ حسینوں سے حسد ہوتا ہے. تو اسلام میں جو حسن ہے تو جتنے جلنے والے ہیں اتنے زیادہ حسد کرنے والے پیدا ہوتے ہی رہیں گے. اب آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ دنیا جسے ٹارگٹ نمبر 1 کہتی ہے, جس سے چڑھتی ہے اور جلتی ہے, الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا. سبحان اللہ. بے شک وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے چڑھنے کی وجہ سے میں فخر کر رہا ہوں, اس لیے کہ میرے دین کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم کمپلیٹ لا رکھتے ہیں. صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے. میں یہاں کھڑے ہو کر کے یہ صرف الفاظ کی پھیکم پھاک نہیں کر رہا ہوں, چیلنج ہے یہ. پوری دنیا کے کسی بھی ریلیجن کے پاس وہ سارے مسائل نہیں مل پائیں گے جو دین اسلام کے پاس موجود. بے شک. دین اسلام کے لیے اگر آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا جو فقہ کا نظام ہے, مسئلے مسائل, جس کو اگر آپ پڑھنے کی کوشش بھی کریں زندگیاں بیت جائیں. ماشاءاللہ. صرف اور صرف ایک چیپٹر پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. صرف نکاح کے مسئلے کتابیں پوری ہیں, صرف طلاق کے مسئلے پوری کتابیں موجود ہیں. اتنا وستار کے ساتھ, اتنا تفصیل کے ساتھ کوئی دین نہیں پیش کرتا, صرف اور صرف اسلام. بے شک. یہ باتیں میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں میرے عزیز ہو, تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ نے کون سی نعمت تمہیں دی ہے. اسی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, میں نے اپنی پوری نعمت تمہیں دے دیا ہے. پوری نعمت تمہیں دے دیا. احساس کرو کہ اسلام سے بڑھ کر نعمت کیا ملتی ہے. اسلام سے بڑھ کر کے کیا نعمت ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اخلاق و کردار دیے ہیں, تعلیم کے لیے سارے. آپ کو ابھی اس زمانے میں پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے کہ ہم جاہل قوم سے وابستہ ہیں, ہمارے ہاں جہالت زیادہ ہے, ہمارے ہاں بد کرداری زیادہ ہے. یہ عوام کو دیکھ کر کے لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا, ورنہ تو ان کی حالت یہ تھی 18ویں صدی تک یورپ والوں کو روڈ بنانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا, اسلام نے سکھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا قانون نہیں معلوم تھا, اسلام نے قانون عطا کیے ہیں. ان کو عدالت چلانے کے معاملے معلوم نہیں تھے, اسلام نے پوری کتابیں پیش کی ہیں. اٹلی اور ڈنمارک جو آج یورپ کی کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں, یہاں کے بادشاہوں کے بچے اسلامی علماء کے پاس اندلس میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے, عیسائیوں کے, دوسروں کے, انگریزوں کے بچے. اور جب پڑھ کر کے آتے تھے اٹلی اور ڈنمارک میں واپس, تو پورے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے کہ یہ علماء اسلام سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. دنیا کو قلم پکڑنا سکھایا ہے اسلام نے. آپ کو ابھی میں اس موضوع پر نہیں بات کر رہا ہوں جو اسلام نے پوری دنیا کو دیا ہے. آج یہ جو گھڑی دیکھتے ہیں نا ہر جگہ پوری دنیا کا ٹائم, سب سے پہلے مسلم علماء نے اس کو ایجاد کیا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. دنیا کو ٹائم دیکھنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے. آپ کو ایک دو نہیں, آج پوری دنیا میں میڈیکل سرجری جو بھی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے چیر پھاڑ کرنا ہر جگہ ضروری ہو گیا ہے. آپریشن تھیٹر, ساری دنیا جو سرجری کرتی ہے اس کے بیسک قانون بو علی سینا اسلامی عالم کے لکھے ہوئے ہیں. آج بھی امریکہ کی یونیورسٹی میں یہ کتاب داخل ہے, کیلیفورنیا میں. اس اسلامی علماء نے جو پوری دنیا کو دیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. وہ اس کی ترقی اور عروج کا وقت تھا. اسپین میں کیمسٹری میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے علماء موجود ہیں, جابر بن حیان ہیں, جو الجبرا پوری دنیا کو دیا ہے. آج ہر یونیورسٹی, ہر کالج میں الجبرا کا سبجیکٹ ہوتا ہے. کس نے لکھا ہے؟ دنیا کو چلنے کا سلیقہ اسلام نے سکھایا ہے, بولنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے. سیاست کے معاملات آپ کو پتہ ہے پہلے کے دور کی سیاست یہ تھی, جو بادشاہ بن گیا اس کا راج ہے, اس کا قانون ہے. اور رات کو خواب میں کوئی چیز دیکھے تو صبح قانون بنا دے گا. بادشاہوں کا مزاج ہے, خواب میں کوئی چیز نظر آ گئی صبح وہ قانون بن گئی.
تو یہ تو سلسلہ چلتا تھا پوری دنیا میں، اور آج بھی دنیا اس بات کی قرضدار ہے کہ حقیقت میں سیاست کسی نے سکھائی ہے تو وہ عمر ابن خطاب کی سیاست، صدیق اکبر کی سیاست ہے۔ خلفائے راشدین نے جو حکومت و سیادت کر کے دنیا کو دکھایا ہے اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمارے اس دیش کے جانتے ہیں جن کو موہن داس کرم چند گاندھی کہا جاتا ہے، گاندھی جی کو آج سارے لوگ یاد کرتے ہیں۔ گاندھی نے یہ کہا ہے اپنے دور کے حکومت چلانے والوں کو مثال اگر کوئی دے سکتا ہوں تو ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ کالپنائیں نہیں ہیں، یہ خیالی نہیں ہیں، یہ فیلڈ میں اترے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ صدیق اکبر اسلام نے دیا ہے جس نے پوری دنیا کو فاقہ کشی میں خود رہ کر کے لوگوں کی بھوک مٹانے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ اس عمر ابن خطاب کو اسلام نے دنیا میں پیش کیا ہے، جس عمر فاروق کا حال یہ ہے پورا مدینہ رات کو سوتا ہے اور یہ خلیفہ وقت گلیوں میں گشت کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو۔ آپ کو پتہ ہے وہ عمر ابن خطاب رات کے وقت گزرتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک مرد باہر بیٹھا ہوا ہے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے مرد سے پوچھا آپ نے، وہ نہیں پہچانتا تھا، آپ کبھی حجاب ڈالتے کبھی پردہ ڈالتے اور رات کو گلیوں میں مدینے کے گشت کر رہے ہوتے۔ اس مرد سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میری بیوی کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، درد ذہ میں مبتلا ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے، تکلیف ہے۔ جانتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو بلوایا اور کہا جاؤ یہاں پر گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس کی تیمارداری کرو۔ صبح تک خلیفۃ المسلمین کے گھر کی عورتیں ایک غریب کے گھر کی عورت کی تیمارداری کر رہی ہیں۔ جب بچے کے ولادت کی آواز آئی سب سے پہلے مبارکبادی دینے والے عمر ابن خطاب، اس سے کہتے بھائی تمہیں مبارک ہو، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ وہ خوش و خرم ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی رات کو آیا ہے اور مجھے مبارکبادی بھی دیا، میرے گھر کے سارے کام کاج بھی اٹھا لیا اور اپنی پیٹھ پر گھر سے بوریا لا کر کے آٹے اور راشن کا اس گھر میں پہنچایا اور کہا خوش و خرم رہو، اللہ نے تمہارے گھر میں برکت دی ہے۔ صبح اٹھ کر کے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے اللہ نے رات کو ایک عجیب فرشتہ بھیجا، میرے گھر میں اکیلی عورت تھی، درد ذہ میں مبتلا تھی، 3 عورتیں بھی آئی اور ایک مرد بھی آیا، رات بھر میرے ساتھ بیٹھا رہا، مجھے کھلایا پلایا بھی، میرے گھر کی تیمارداری بھی کر کے گیا۔ لوگوں نے کہا جانتے ہو کون تھا وہ؟ عمر ابن خطاب امیر المومنین تھے۔ دنیا کو یہ سیاست کا سلیقہ دینے والا اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار ہے۔ آج بھی آپ کو میں بتاؤں اٹلی میں اور ڈنمارک میں اور کچھ کنٹریز میں ایک دن منانے کا پرستاؤ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں ریچرڈ کا یا ریمونڈ کا، کوئی جو بڑے بڑے ان کے سپہ سالار ہیں ان کا ایک دن منایا جائے گا جن کو مطلب کوئی بہت بڑا نوبل پرائز ملا ہو۔ میں یورپین کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ اپنے بادشاہوں کے پیدائش کا دن یا ان کے کسی اینیورسری کو منانے کا پرستاؤ نہیں پیش کر رہے، بلکہ یورپ کی یہ 2 کنٹریاں ہیں جو یہ پرستاؤ پیش کر رہی ہیں کہ سال میں ایک دن ایسا منایا جائے جس کا نام صلاح الدین ایوبی ڈے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دنیا آج بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، صلاح الدین جیسا جرنیل دیکھا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھا اور اس کے بعد پھر میں تمہیں جھنجھوڑ کر پوچھتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اسلام سے اچھا کوئی راستہ ہے؟ قرآن یہی کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسرا راستہ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن اس کا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں قبول کیا جائے گا، بلکہ وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوگا، آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ آج تمہارے پاس وہ عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے دیا جس کو تھوڑی بہت شدھ بدھ ہونا، عقل کا استعمال کرتا ہو، وہ بھی اسلام کے متعلق سوچے گا کہ میرے دین میں اتنی اچھائیاں ہیں، آج تک رب تعالیٰ نے مجھے یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دی۔ بے شک کہیں جھکاتے ہو؟ بے شک۔ ارے کھانا کھاتے ہیں، کھانا تو روزانہ ضروری ہے، اور رزق کے معاملے میں تو لوگ ایسے، دنیا کہتی ہے پیٹ پوجا، ہم پیٹ پوجا نہیں کہتے۔ کھانے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پوجا ہو جائے، پوجا کا لفظ ہی ہم استعمال نہیں کرتے۔ کھانا برتن میں رکھا ہوا ہے،
آپ کے گھر میں کھانا لا کر کے دیا جاتا ہے تو کیا آپ سر جھکا کر چاٹ کے کھاتے ہیں یا لقمے اٹھا کر ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ ہاتھ سے کھاتے ہیں. باقی جانوروں کو دیکھو، بکری کھاتی ہے منہ جھکا کر کھاتی ہے، بیل بھینس وغیرہ سب سر جھکا کر کے کھاتے ہیں، رزق کو چاٹ کے کھاتے ہیں. ان کا سر جھک جاتا ہے، لیکن تمہارے سر کو رب نے اتنا محترم رکھا کہ روز جو تمہیں رزق کی ضرورت ہے اس کے سامنے بھی مت جھکاؤ. سر جھکانا ہے تو رزق کے سامنے نہیں، رزاق کے سامنے جھکائے. تمہاری پیشانی کو محترم رکھا گیا ہے کہ تم جھکو گے تو کس کے سامنے؟ صرف رزاق جو ہمارا پالنہار حقیقی ہے. اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو، یہ دنیا کی واحد قوم ہے، یہ واحد مذہب ایسا ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ریلیجن آپ لے کر کے آئیں، جس کو وہ بہت زیادہ مانتے ہیں یا جس کو گاڈ کہتے ہیں یا جس کو بھگوان کہتے ہیں، ان کی صورت بھی ہوگی، مورت بھی ہوگی، اور سامنے دیکھتے ہیں اور جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. لیکن تنہا مسلمان ایسے ہیں، کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کہیں خدا کی کوئی تصویر دیکھا ہے؟ کہیں مسجدوں میں خدا کا کوئی مورت یا صورت بنائی ہوئی دیکھا ہے؟ نہیں ہے. یہ واحد قوم ہے جو بن دیکھے مولا کی بارگاہ میں سجدے میں جھک جاتی ہے. صرف بات اتنی ہے کہ ان کو یہ کہنا پڑے گا، اگر میں کہوں میرے نام پر آ جاؤ جھک جاؤ، نہیں، کوئی نہیں جھکائے گا. ہاں یہ کہنا پڑے گا امام کو بھی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر کوئی پیچھے کھڑا ہوا یہ نہیں پوچھتا کہ کس نے کہا، کون پکار رہا ہے، پیشانی لے جا کر زمین پر لگا دیتے. کیوں؟ ہماری پیشانی خالص اللہ کے لیے ہے. میرے عزیزوں، یہ وہ پرائیورٹیز ہیں اور یہ اسپیشلٹی ہے آپ کے اس کمیونٹی کی، جس کو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اتنی سارے اچھے گلشن کو چھوڑ کر اگر کوئی بربادی کی طرف جائے تو پھر سوائے بدنصیبی کے کیا ہے اس کے بعد؟ جس کو اللہ تبارک و تعالی وعدے کیا ہو کہ تم اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے مجھ سے جنت خریدو، جہاں پر سارے اخلاق و کردار اور دنیا کی سب سے اعلیٰ اخلاق تمہیں سکھانے کے دعوے کیے گئے ہوں، وہ چھوڑ کر کے اگر دنیا کہیں اور جائے تو پھر تمہاری یہ ہرما نصیبی ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سکسیس کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی. اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے سکسیس کی طرف سفر کرنا ہے. 10ویں پاس نوجوان کو بھی پوچھیں کہ کوئی بھی کورس کر رہا ہے، آگے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ کچھ سکسیسفل لائف گزارنا ہے، کامیاب زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. تمہیں پتہ ہے ان مسجدوں کے میناروں سے جو آواز گونجتی ہے اذان کی، اس میں ایک لفظ آتا ہے، سارے لفظ تو آپ کو یاد ہوں گے، اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے. اس کے بعد ایک لفظ پکارتا ہے مؤذن، حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اس کے بعد ایک اور لفظ پکارتا ہے حی علی الفلاح، جس کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ مؤذن یہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف. سبحان اللہ، سبحان اللہ، آؤ کامیابی کی طرف. ٹوٹل یہ دن میں 10 بار مؤذن پکارتا ہے. فجر میں 2 بار، ظہر میں 2 بار، عصر میں 2 بار، مغرب میں 2 بار، عشاء میں 2 بار. کتنی مرتبہ پکارا؟ 10 بار پکارا تمہیں، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ پکارنے والے مؤذن کی حالت مت دیکھو کہ یہ پکار رہا ہے، بلکہ یہ رحمان کی صدا ہے، یہ اللہ کی صدا ہے جو تمہیں بلا رہا ہے. یہ تو اپنی آواز اور اپنے الفاظ سے ترجمانی کر رہا ہے اور تمہیں اللہ کی صدا تمہارے تک منتقل کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مسجدوں میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی صدا پر آپ آ رہے ہو. اب سوچو، جو رحمان تمہیں 10 مرتبہ دن میں یہ بات پہنچا رہا، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تم اس چیز کو چھوڑ کر کے کامیابی ان لوگوں کے سامنے ڈھونڈنے نکلے جن کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، جن کو کھانے پینے کے طور طریقے نہیں معلوم. ان لوگوں کے پاس ہمارے بچے اگر کامیابی ڈھونڈیں گے تو بات یہی ہے، ٹوپی کو سر پر پہنو تو اچھا لگے گا، لیکن دوسری جگہ پہننے لگے تو بیوقوف کہیں گے، ظلم کر رہے ہو ٹوپی کے ساتھ. اسی طرح میں کہتا ہوں مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں آ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اگر دوسروں کے ہاں در در بھٹکتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی حیثیت کو ہی گرا دیا ہے. اسی لیے اقبال نے کیا کہا تھا، بہت اچھی بات،
کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. گراں کا مطلب کیا؟ بھاری. ایک سجدہ کرنے میں تو بھاری پن محسوس کرتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سبحان اللہ. در در جھکنے سے تو تمہیں بچا لیتا ہے. اس کے سامنے بھی جھکا، نیتا کے سامنے بھی جھکا، سیٹھ کے سامنے بھی جھکا، پولیس کے سامنے بھی جھکا، جج کے سامنے بھی جھکا، سب کے سامنے جھک رہا ہے. ایک سجدہ یہاں کر لے، مولا ہر سجدے سے تجھے آزاد کر دے. بے شک. یہاں جھکنے والا پھر کہیں اور نہیں جھکتا. ہاں اسی لیے شاعر نے کہا ہے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. یہ ہماری تاریخ ہے جو آپ کے سامنے ہے. آپ کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے مجھے کون سی بڑی نعمت عطا کی. اتنی عظیم نعمت ہے. ایک واقعے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حلاوت اور چاشنی کس کو ملے گی پتہ ہے؟ 3 چیزیں. جو ایمان کی لذت جس کو ملتی ہے وہ پھر دوسری جگہ نہیں منہ مارتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ کہاں کامیابی ہے، کہاں سکسیسفل ہے، بلکہ جس کو ایمان کی لذت ملی ہے وہ یہ سوچتا ہے کامیابی میرے نبی کے قدموں میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے جو ملنا ہے وہ یہیں سے ملنا ہے. بریلی کے امام کہتے تھے، یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود، اور تم ہو حفیظ و مغیث. یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث. کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. یہ ایمان کی لذت جسے مل جاتی ہے وہ کامیابی حضور کے قدموں میں ہی دیکھتا ہے، پھر اسے ادھر ادھر کی چیزیں نہیں پریشان کر. الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا آج کا ریئیکشن. اور جو ہمیں آج کے جو ویڈیو دیکھنے کے بعد جو تعلیم ملا ہے، جو سیکھنے کو کچھ ملا ہے، جو کل تک ہم نے کبھی کچھ سنا کرتے تھے کہ یہاں وہاں یوٹیوب پہ بہت سارے ویڈیو دیکھا کرتے جس میں بتایا جاتا تھا کہ پہلے کے جو مسلمان لوگ تھے انہوں نے یہ سائنس میں یہ کام کیے تھے، پلین کا نرمان انہوں نے کیے تھے، اور سائنس میڈیکل میں آگے تھے. سب سے پہلا یونیورسٹی مسلمان کے نام ہے جو مسلمان نے بنایا تھا. آج مسلمان دیکھے کتنا پیچھے ہے. اور انہوں نے آج جو بیان کرے کہ اسلام سے اچھا کوئی ایسا دین نہیں ہے، اس لیے آج سارے دنیا اسلام کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اسلام کا دشمن ہے، اسلام کے پیچھے پریشان ہے، کیونکہ مسلمان کی کمی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اور دین کو ہم بھول گئے. ہم لوگ عیاشی کی زندگی جی رہے ہیں. اس لیے ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور اپنے صحیح راستہ پہ، اللہ کے راستے پہ چلنا چاہیے اور نماز پڑھنا چاہیے. نیا نماز قائم کرے، سب کچھ انشاءاللہ کامیابی ہمارے ہاتھوں میں. مسجد سے جو آواز آتی ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہمیں انشاءاللہ مسجد کے راستہ اختیار کرنا چاہیے. ہمیں مسجد کے راستے پہ چلنا چاہیے. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، نیکسٹ ٹائم پھر ملتے ہیں. السلام علیکم. جب تک آپ خیال رکھیں اپنا. خدا حافظ.